اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں۔ آپ برصغیر ہندو پاکستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے سردار اور سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ آپ حنفی المذہب تھے۔ علاقہ خراساں میں 14 رجب سن 527 ہجری میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام غیاث الدین ہے جو حسینی سید تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام مہنور ہے جو حسینی سیدہ تھیں رحمۃ اللہ علیہ۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور 21 سال کی عمر میں تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 20 سال تک کی عمر تک تعلیم حاصل کی۔ باوجہ انقلاب حکومت آپ کے والد مع اہل و عیال خراساں سے عراق چلے آئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا جبکہ حضرت خواجہ کی عمر 15 سال تھی۔ والد گرامی کے انتقال فرمانے کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خراساں گئے۔ ترکہ میں آپ کو ایک باغ اور پنچکی ملی جس کی آمدنی سے آپ کے اخراجات چلتے تھے۔ ایک دن آپ باغ میں تھے کہ اچانک حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب وہاں آ گئے۔ آپ نے بڑے ادب سے گوشہ انگور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجذوب نے بڑی رغبت سے اس کو کھایا، پھر اپنی زنبیل سے کھلی کا ٹکڑا نکالا اور دانت سے کاٹ کر آپ کو کھانے کے لیے دیا۔ اس کے کھاتے ہی آپ کا دل دنیا سے سرد ہو گیا۔ باغ و پنچکی بیچ کر فقراء میں تقسیم کر دیا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ بخارا وغیرہ سے ہوتے ہوئے بغداد شریف پہنچے۔ وہاں سلطان المرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ اللہ رضوان سے شرف بیعت حاصل کیا اور 20 سال تک سفر و حضر میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ ان کے برتن و بستر لے کر ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے آپ کو نعمت خلافت سے سرفراز فرمایا۔ 8 محرم سن 521 ہجری میں آپ اجمیر شریف تشریف لائے۔ 104 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ مشہور ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی یہ نقش ظاہر ہوا، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت شیخ عبدالدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پتھورا رائے کے دور حکومت میں اجمیر شریف لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ نے اس کی سفارش میں پتھورا رائے کے پاس ایک پیغام پہنچایا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے۔ جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کرا دیا ہے۔ اسی زمانے میں پتھورا لشکر اسلام سے مقابلہ کے لیے نکلا اور سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ علیہ رحمۃ اللہ جب اجمیر شریف میں رونق افروز ہوئے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمانا چاہا، ایک شخص نے آواز دی کہ یہاں نہ ٹھہرو کیونکہ یہاں راجا کے اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تالاب کے کنارے جا کر ٹھہر گئے۔ اونٹ بانوں نے حسب قاعدہ اسی درخت کے نیچے اونٹ باندھ دیے، اور جب صبح ہوئی اور اونٹوں کو اٹھانے لگے تو اونٹ زمین سے نہ اٹھ سکے اور ان کے سینے زمین سے چپک کر رہ گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر شتربان حیران رہ گئے اور غور کرنے سے اس مصیبت کے آ جانے کی وجہ ان کے ذہن میں یہی آئی کہ کل جو ہم نے ایک فقیر کو ستایا اور یہاں نہ بیٹھنے دیا، اسی کی بددعا ہمیں لگی ہے۔ آخرکار حضرت خواجہ علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس ہوئے اور اونٹوں کو اٹھایا تو سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا تو شہر کے ہندو باشندوں نے راجا سے کہا کہ پردیسی غیر مذہب کا آدمی
ہمارے مندروں کے قریب ٹھہرا ہوا ہے جو تالاب کے کنارے پر واقع ہیں۔ یہاں اس کا ٹھہرنا مناسب بالکل نہیں ہے۔ یہ سن کر راجا نے حکم دیا کہ اس شخص کو وہاں سے اٹھا کر اسے نکال دو۔ چنانچہ بہت بڑا مجموعہ خواجہ صاحب کے پاس پہنچا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ حضرت خواجہ صاحب نے ایک مٹھی خاک کی زمین سے اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دشمنوں کے ہجوم کی طرف پھینک دی، اور جس پر بھی اس مٹی کے کچھ ذرے گرے اس وقت اس کا جسم خشک ہو کر اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ باقی لوگ بھاگ کر شہر میں آ گئے۔ خواجہ کے ان کمالات کو دیکھ کر باشندگان اجمیر نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا مقابلہ ہر شخص کے بس کا کام نہیں، کوئی بڑا ہی جادوگر اس سے جیت سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان کے مشہور جوگی جے پال کو خواجہ صاحب کے مقابلے کے لیے بلوایا۔ جے پال جوگی، جو ہندوستان میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا، اپنے 1500 چیلوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچا اور اس تالاب کی طرف بڑھا جہاں حضرت خواجہ علیہ تشریف فرما تھے۔ جب خواجہ صاحب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے وضو فرمایا اور اپنے عصا مبارک سے ایک حصار کھینچ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی حصار میں تشریف فرما رہے۔ حصار کھینچ کر فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی دشمن اس کے اندر نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جے پال کے ساتھیوں میں سے جن کا بھی پاؤں اس کے اندر پڑا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ روایت کیا گیا ہے کہ جے پال جوگی کو بلانے کے ساتھ شہر والوں نے آپ کو ستانے کی ایک ترکیب کی، اور وہ یہ کہ جس تالاب کے پاس حضرت خواجہ مقیم تھے اس پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت خواجہ صاحب کے ساتھی اس میں سے پانی نہ لے سکیں۔ جب آپ کو ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ نے ایک مرید سے فرمایا کہ تم کسی طریقے سے اس تالاب سے ایک پیالہ بھر لو۔ چنانچہ مرید نے حسب الحکم اس تالاب سے ایک پیالہ بھر لیا۔ پیالے کے بھرتے ہی تالاب کا پانی خشک ہو گیا، اور ایسا خشک ہوا کہ گویا اس میں کبھی پانی موجود ہی نہ تھا۔ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی اسی ایک پیالی پانی کو استعمال کرتے رہتے، اور جس قدر اس میں سے خرچ کرتے رہتے اسی قدر اس میں پانی بڑھتا جاتا تھا۔ جب شہر والوں کو تالاب کا پانی خشک ہو جانے سے تکلیف پہنچی تو جے پال جوگی نے حصار کے قریب آواز دے کر کہا، خواجہ صاحب، لوگ پیاس سے مرے جاتے ہیں، فقیر کا کام مخلوق کو آرام پہنچانا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں تو تمام مخلوق کو ستانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ فقیر کو چاہیے کہ مخلوق کو نفع پہنچائے۔ جے پال کی یہ بات سن کر آپ نے پانی سے بھرا ہوا وہ پیالہ اسی تالاب میں ڈبو دیا، جس کی وجہ سے یکایک تالاب پانی سے بھر کر لہریں مارنے لگا۔ روایت ہے کہ جادوگروں نے جب اپنا جادو شروع کیا تو حضرت خواجہ صاحب کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ جے پال اور ان کے چیلوں کے جادو کے اثر سے پہاڑ کی طرف سے ہزاروں کالے سانپ نکل نکل کر حضرت خواجہ صاحب کی طرف بڑھے، مگر جو سانپ حصار گھیرے کی لکیر کے قریب آتا لکیر پر سر رکھ کر رہ جاتا۔ جب یہ عمل کارگر نہ ہوا تو جادوگروں نے دوسرا عمل کیا، جس کے سبب آسمان سے آگ برسنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آگ کے ڈھیر لگ گئے اور ہزاروں درخت جل کر راکھ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت خواجہ صاحب کے حصار میں کچھ اثر نہ ہوا۔ اب جے پال ہرن کی کھال پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں ہوا میں پھینک دی، وہ فضا میں گئی، جے پال جوگی کے سر پر پڑنے لگی، یہاں تک کہ اسے مار مار کر زمین سے نیچے لے آئی۔ جے پال اپنے حال پر رونے لگا، پھر خواجہ صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا، اور آپ کے پھینکے ہوئے مٹی کے ذروں سے دشمنوں کے جسم بے حس و بے حرکت ہو گئے،
اور پورے تالاب کا پانی ایک پیالے میں لے لیا اور اپنی کھڑاؤں کو بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑا دیا، جو جے پال کو مار کر نیچے لے آئی۔ ان سارے واقعات سے حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کائنات میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ایک اچھا کمنٹ ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔